جس طرح ابھی بات چل رہی تھی صوفیہ کی، مولوی حضرات کی، تو ظاہر سی بات ہے کہ صوفیہ جو ہے وہ آج کے دور میں تو واللہ عالم آپ جیسے لوگ ہیں، لیکن کم ہیں، ان کی تعداد کم ہے، وہ اپنی اپنی خانقاہوں میں اپنی اپنی کارکردگی انجام دے رہے، لیکن سب سے جو مین پوائنٹ ہے اسلام کے اندر وہ ہے ممبر، یعنی کہ جو مسجدوں کے ممبر ہیں وہاں سے ایک خطاب ہوتا ہے، وہاں سے ہر جمعہ کے اندر لوگوں کو پیغام دیا جاتا ہے، اور ان کے اوپر اکثر و بیشتر مولوی حضرات قابض ہیں۔ اب اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ آپ سے نسبت والے ہوں، کچھ ہم سے نسبت والے ہوں، کچھ صوفیہ سے، ایسا نہیں ہے کہ سارے ہی ہیں، کچھ مولوی حضرات ادھر بھی نسبت رکھنے والے، وہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اکثر و بیشتر یہی متشدد علماء حضرات جو اس پہ قابض ہیں۔ اب وہاں سے پیغام آپ بہتر جانتے کہ کس طرح کا جاتا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں امت میں اتحاد کس طرح ہو سکتا ہے، اس کی کیا تعویل نکل سکتی ہے، اس پہ تھوڑی سی آپ روشنی ڈال دیں۔ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے امت کو کیا جی، کرنا چاہیے، امت پہ کیا لازم ہے اس دور میں؟ بہت بہتر اور بہت عمدہ۔ جی ہاں، ہم سب کی یہ مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ہم موجودہ صورتحال میں کس طریقے سے لوگوں کو ایسی دعوت دیں کہ خود ان کا وجود محفوظ ہو اور دوسروں سے ان کے ذریعے حفاظت کا پیغام جائے۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو تشدد ہے اور یہ جو تعصب ہے یہ کسی فرقے میں کم نہیں ہے، سب اس کے برابر کے شکار ہیں۔ مولوی کسی بھی سیکٹ سے آتا ہو وہ ایک تعصب کی وبا لے کے آتا ہے۔ ہمیں چاہے ہم کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں، ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ دوسرے کو کافر بنانے، مشرک بنانے، بدعتی بنانے سے پرہیز کریں اور کوشش کریں کہ شرعی اصطلاحات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کم کریں۔ پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہونی چاہیے کہ جو شرعی اوزار سب ہے، شرعی ہتھیار ہے، اس کا استعمال کم سے کم کریں، اور شریعت کے جو پھول ہیں، شریعت کی جو خوشبو ہے، شریعت کے جو محبت کے نسخے ہیں اس کو زیادہ عام کریں۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں اس بات کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ممبر سے ہم قریب کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کو قریب لائیں اور لوگوں کو اکٹھا کرنے، ایک کرنے کی کوشش میں پوری کوشش صرف کر دیں۔ تیسری بات، آپ نے یہ فرمایا کہ وہ فارمولا کیا ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، اس میں سے ایک فارمولا یہ ہے کہ ہمیں چاہے ہم کوئی بھی ہوں اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ ہم کسی کے عمل پر، کسی کے عقیدے پر اگر چوٹ کر رہے ہیں، اگر اس کی تنقیر کر رہے ہیں یا اس کی تکفیر کر رہے ہیں یا اس کی تفسیق کر رہے ہیں یا اس کی تنقیص کر رہے ہیں، تو پہلے یہ دیکھ لیں کہ وہ عمل کسی ایک کا ہے یا علماء کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی کام، کوئی جماعت اپنے طبقے کے علماء کے ساتھ کرتی ہے اور اس عمل میں اس جماعت کے علماء بھی شریک ہیں، تو اس پر کسی دوسری جماعت کے علماء کو یا صدیوں کو اعتراض کا کوئی حق نہیں پہنچتا، اس لیے کہ وہ کام علماء کے ساتھ کیا جا رہا ہے، تو یقیناً علماء اس کام کو کرنے کے لیے کوئی شرعی بنیاد یا دلیل رکھتے ہوں گے تب کر رہے ہوں۔ مثال کے طور پر میں ایک حوالہ دیتا ہوں۔ عام طور پر جو قادری سلسلے کے صوفی ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ سما سے اپنے آپ کو الگ رکھیں، ان کے نصاب تعلیم میں سما نہیں ہے۔ چشتی بزرگ کے ہاں نصاب تعلیم میں سما ہے، فردوسیوں کے ہاں سما ہے، ابو لولائیوں کے ہاں سما ہے، یہ اپنے نصاب میں سما رکھتے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک سما نہ سننے والے سے یہ پوچھا جائے کہ فلاں سما سنتے ہیں تو کیا جواب آئے گا؟ ایک جواب یہ ہونا چاہیے کہ سما مزامیر کے ساتھ سننا حرام ہے، جو سنتا ہے وہ فعل حرام کا مرتکب ہے، اس کے پاس نہ جاؤ، اس سے مسافر نہ کرو، اس سے گفتگو نہ کرو، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔ اگر کسی نے سنا ہے تو وہ اپنا نکاح پھر سے دہرائے، یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے جو ہوتا چلا آ رہا ہے، جس سے جنگ کی اور جھگڑے کی آگ میں گھی روز ڈالی جا رہی ہے اور آگ بلند ہو رہی ہے۔ دوسرا طریقہ صوفیوں کا ہے کہ جب کسی
سما نہ سننے والے سے پوچھا گیا کہ وہ سما سنتے ہیں اور آپ نہیں سنتے ہیں، تو انہوں نے کہا نہ انکار بھی کنم نہ انکار بھی کنم، نہ تو میں یہ کام کرتا ہوں اور نہ اس کا انکار کرتا ہوں۔ پوچھا گیا کہ یہ کیا بات ہوئی، اگر آپ اس کام کو نہیں کرتے تو انکار کیجئے، اور انکار نہیں کرتے تو آپ بھی اس کام کو کیجئے۔ کیا جواب دیا اس صوفی نے؟ یہ ایک ایسا نسخہ ہے جو نسخہ کیمیا ہے، بشرطے کہ علماء اپنے دل کو فراخ کر کے اور اپنے احتساب کی منزلوں سے گزرتے ہوئے اس نسخے کو ایک بار بھی اپنے استعمال میں لے آئے۔ وہ نسخہ یہ تھا کہ پوچھا گیا کہ آپ کیوں نہیں کرتے جب انکار نہیں کرتے، اور جب کرتے نہیں تو اس کا انکار کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا میں ان کا انکار اس لیے نہیں کرتا کہ میں ان کے بارے میں بدگمان نہیں ہوں، مجھے یقین ہے کہ ان کو اس کام کو کرنے کے لیے کوئی دلیل ہوگی تب اس کام کو کرتے ہوں گے، اور اگر وہ دلیل کے ساتھ کرتے ہیں تو ان کا انکار کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو پوچھا گیا کہ آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو کہتے ہیں ابھی تک میرا دل ان کی دلیلوں سے مطمئن نہیں ہوا ہے، اگر مطمئن ہو جائے گا تو ہم بھی اقرار کر لیں گے۔ یہ وہ طریقہ کار ہے جس سے ہم اب سے اپنے آپسی مکاتب فکر کے اختلاف کو بالکل زیرو کر سکتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ ہم ان کے عمل سے اتفاق نہیں کرتے، لیکن ہم اس کا انکار بھی نہیں کرتے اس لیے کہ وہ اپنے کام کے لیے کوئی دلیل رکھتے ہوں گے۔ یہ وہ نسخہ کیمیا ہے جس کے ذریعے ہم اپنے اختلافات کو کم کر سکتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی کسی سے پوچھے کہ لوگ درگاہ پر جاتے ہیں، لوگ فاتحہ پڑھنے مزارات پر جاتے ہیں، لوگ عرس کی حاضری میں جاتے ہیں، تو کیا ہمارے دارالفتہ کے پاس یہی جواب رہ گیا کہ حرام ہے، بدعت ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، شرک ہے؟ کیا وہ یہ جواب نہیں دے سکتے کہ بعض علماء ملت اسلامیہ کے نزدیک مزارات پر جانا جائز ہے، بعض علماء ملت اسلامیہ نے عرس کیا ہے، عرس میں شریک ہوئے ہیں، جن کا دل بھرتا ہے وہ عرس کرتے ہیں، مزارات پر جاتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں؟ کیا یہ جواب نہیں دیا جا سکتا؟ اگر یہ جواب دے دیا جائے تو آج اختلاف ختم ہو سکتا ہے، لیکن ہم بندھے رکھے جواب سے اپنے آپ کو کب تک باندھے رہیں گے جس کا طریقہ کار دم توڑ چکا ہے؟ یہ طریقہ کار اسلام کے فائدے کا نہیں ہے۔ جب سے یہ طریقہ کار رائج ہوا ہے کہ دوسرے کی صرف نفی کی جائے، دوسرے کا صرف انکار کیا جائے، یہ اسلام کو برباد کرنے کا طریقہ کار ہے۔ اسلام کو آباد کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ دوسروں کے طریقہ کار کو بھی سمجھنے کی کوشش کی جائے اور اس کے لیے مثبت رویہ اختیار کیا جائے۔ ہمیں منفی رویے سے بچنا ہوگا، مثبت بننا ہوگا۔ یہ جتنے منفی ہیں سب آج کے ماحول میں دھیرے دھیرے کسی نہ کسی کھو میں چھپ رہے ہیں، سب منفی غائب ہو رہے ہیں، اور سب کے منفی سے ایک نیا بیج اکڑ رہا ہے مثبت ہونے کا۔ ہم امیدوار ہیں کہ ہر منفی مثبت ہوگا اور یہ دنیا مثبت ہو کر کامیاب ہوگی، بامراد ہوگی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت، میں آپ کی توجہ چاہتے ہوئے مجھے ایک ذہن میں آ رہا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں پہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی مہر لگ جائے تو، اور ماشاءاللہ آپ کی مہر لگ جائے گی تو اور انشاءاللہ اس کے اوپر تو میں عرض یہ کر رہا تھا، جس طرح آپ نے اختلافات کی اور ان تمام چیزوں پہ روشنی ڈالی، تو ایک شعر بڑا پڑھا جاتا ہے، تو میں نے اس میں اگلی جو شعر کی جو اگلی لائن ہے وہ میں نے لکھ دی، اور پہلی والی میں نے ایکسیپٹ کر لی۔ یعنی اس سے ہم یہ میں چاہتا ہوں کہ اتحاد ہو سکتا ہے اگر ایک لائن ہم وہ ایکسیپٹ کر لیں اور اگلی جو ہماری لائن ہے وہ ایکسیپٹ کر لیں، جن کا ذکر چل رہا ہے۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ بستی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، یہ آپ نے سنا ہوگا، جی آپ کے ذہن سے گزرا ہوگا، بستی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے۔ ہم نے بھیا میں نے کہا یہ ایکسیپٹڈ، ہم آپ کی تعظیم کرتے ہیں، آپ کا عقیدہ ہے بالکل، آئی ایکسیپٹڈ۔ اب اگلی لائن آپ قبول کر لیں، لیجیے ہو گیا اتحاد۔ تو اگلی میں نے یہ کہی حضرت کہ بستی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، لیکن رضا غلام میرے مرتضی کا ہے۔ جی، کوئی ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں، میرا صرف ایک لائن کا اس پر تبصرہ ہے کہ کوئی ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے، حضرت فاضل بریلوی
اگر یہاں حیات ظاہری میں موجود ہوتے تو جھکی جھکی داد دیتے اور کہتے یہ شعر میرے نام کر دو. بہت شکریہ, بہت شکریہ.